حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ جب اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال ہوئی تو حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی، کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کافی عمر ہو چکی تھی، وہ بوڑھی تھی، تو اس خبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں: ہم نے انہیں اسحاق یعقوب علیہ السلام بخش دیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتابیں مقرر کر دی، ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی انہیں نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیٹے کی بیٹی سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت، شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر آخرکار حضرت اسحاق اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام اسو رکھا گیا اور دوسرے کا یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ جو جوان ہو کر اسو بڑا شکاری بنا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلابانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ اسو اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا اسو شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے، جلد شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا دیا۔ پھر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی، کہا کہ اللہ تمہارا مرتبہ بلند فرمائے، تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور کثیر اولاد عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول کی درخواست فرمائی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ گویا وہ بولے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ اسو نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکا ہے۔ اب اسو کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولا، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے وہ چھوٹا بیٹا یعقوب علیہ السلام ہوں گے، چنانچہ آپ نے اسو کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا، اسے دعا دی، تمہاری نسل سرزو شاداب زمین پر خوب پلے، تمہیں خوب اللہ تعالی رزق اور برکت عطا فرمائے۔ اب اسو اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا۔ حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا، تم فوری طور پر شام کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو ایک دن کو چپتے اور رات کو سفر کرتے، جس کی وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اس رات کو چلنے والے ایل کے معنی دوست کے ہیں، چونکہ آپ رات کو سفر کرتے تھے تو اس کے لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا، یعنی اسرائیل۔ دوسری روایت میں یہ ہے، جب آپ حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے ایک آدمی سے آپ کی لڑائی ہوئی، ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا، اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے وہ آدمی نے
نہیں بلکہ اللہ پاک کے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیوں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبر بھیجے گئے، جن میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ہی مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کے غلامی میں آ گئے، پھر ان کو غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا۔ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں کے پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت عرصے طویل تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پر تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوات جیسی نعمتیں اتاری تھی، لیکن یہ بڑی ناقدری قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انہوں نے انکار کر دیا، کچھ کو قبول کیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ روایت ابن حاکم نے اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے ایک بزرگ کھڑا ہوا تو اس بزرگ کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں 2 باپ بیٹوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت بخشی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمال میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل مسیح میں بابل اور نیون کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکال کر خود ایک آزاد ریاست کا اعلان کر دیا، جس ان کی پشت پناہی کرنے والے ممالک امریکہ، برطانیہ اور روس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آئیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم ہر طرح کے گناہ سے پاک رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔